ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں، بالکل صحیح قول ہے، There will come a time when if one of you found death for sale, he would purchase it. ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ اگر موت بک رہی ہوئی اور تمہیں خریدنی پڑی تو تم پیسے دے کر موت کو خرید لو گے. آپ یقین کیجئے یہ قول سن کے مجھے چائنا یاد آتا ہے. چائنا میں باقاعدہ ایک برج ہے جہاں پہ باریاں لگتی ہیں، لوگ سوسائڈ کر رہے ہوتے ہیں، خودکشی کر رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ باریاں لگتی ہیں کہ اب میری باری ہے، اب اس کی باری ہے. ظاہر ہے وہاں پہ کاؤنسلر بھی موجود ہوتا ہے ان کی کاؤنسلنگ کرنے کے لیے، لیکن آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ لوگ باریاں لگا کے خودکشی کر رہے ہیں، لوگ وہاں پہ خودکشیاں کرنے جاتے ہیں باقاعدہ. تو یہ ہے فرسٹریشن کا عالم، اور سیم یہ فرسٹریشن مسلمانوں میں پھیل رہی ہے. ایک چیز میں کریکٹ کر دوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ مومن ڈپریس نہیں ہوتا، مومن کا ایمان اتنا زیادہ ہوتا ہے، مومن کبھی بھی ڈپریس نہیں ہوتا. یہ بات میرے نزدیک بالکل ٹھیک نہیں ہے، یہ بات غلط ہے. کیوں ڈپریس نہیں ہوتا مومن؟ مومن کو بھی ڈپریشن ہو سکتی ہے، کیونکہ ڈپریشن بخار کی طرح ایک بیماری ہے. مومن کو بخار نہیں ہوتا، مومن کو کینسر نہیں ہوتا، مومن کو جو ہے وہ اس کی کڈنیز خراب نہیں ہوتی. ڈپریشن ایک ذہنی بیماری ہے، وہ کسی کو بھی ہو سکتی ہے، اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں. ہاں لیکن یہ بات درست ہے کہ مومن جس کا عقیدہ بہت پختہ ہے، جس کا توکل ہے، جس کا اللہ پہ ایمان ہے، جس کو علم ہے، کون سا علم؟ علم نافع، قرآن مجید کا علم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا علم ہے، اللہ کے ناموں کا علم ہے، اللہ کو پکارنے کا علم ہے کہ دعا کس طرح کی جاتی ہے. ہاں وہ شخص عین ممکن ہے کہ اس حد تک ڈپریشن میں نہ جائے جو ایک بیماری بن جائے. ورنہ غم تو آتا ہے، مومن پہ بھی آتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کس قدر غم کی سٹیٹ سے گزرے. تو بہرحال یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مومن ڈپریس نہیں ہوتا، مومن ڈپریس ہو جاتا ہے، بہت سی وجوہات ہوتی ہیں. تو ڈپریشن کا لیکن پراپر ایک علاج ہوتا ہے، کاؤنسلنگ ہوتی ہے، تھیراپیز ہوتی ہیں. اگر تو ڈپریشن اس حد تک پہنچ چکی ہے پھر تو ظاہر ہے تھیراپیز کرانی چاہیے. تو یہاں پہ جو اینٹیڈوٹ ہوگا ڈپریشن کا وہ ڈیفینیٹلی ایک پراپر علاج ہوگا. ادروائز کیا علاج ہے ڈپریشن کا، انگزائٹی کا؟ جو اینٹیڈوٹ میں آپ کو اس ایپیسوڈ میں دینا چاہتا ہوں، جیسے کہ میں نے حدیث پڑھی کہ کوئی شخص موت اس کے سامنے بکری ہوگی، وہ خرید لے گا موت کو. تو کیا ہے اینٹیڈوٹ یہاں پہ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جو اینٹیڈوٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں، کیونکہ علم بندے کا ایمان بڑھاتا ہے، بندے کا تقوی، بندے کا توکل بڑھاتا ہے. انبیاء پہ بھی بہت سے دکھ آئے، بہت سے غم آئے، لیکن ان کے علم نے انہیں بچا لیا. تو آپ علم کیسے حاصل کریں؟ آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں، آپ وہ اصول لیں دین سے جو اصول ہماری شخصیت کو مضبوط کرتے ہیں. وہ کیا اصول ہیں؟ مثال کے طور پہ جس کا جتنا مضبوط عقیدہ ہوگا اس کی شخصیت اتنی ہی مضبوط ہوگی. اور عقیدہ کیسے بنتا ہے؟ اللہ کو جان کے. جو اللہ کے ناموں کا علم رکھتا ہے، اللہ سے تعلق اس کا زیادہ ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی شخصیت اتنی ہی مضبوط ہوگی. دوسرا، اچھی کمپنی میں بیٹھ کر. تو یہ کچھ ٹپس ہیں